مولانا صاحب سر بڑے شکوے شکایات کرتے نظر آتے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی پر بھی وہ بات کر رہے ہیں، 2 الیکشن وہ سمجھتے ہیں شفاف نہیں ہے، تو اس سے زیادہ پارلیمنٹ کا جو ایک استحقاق ہے وہ مجروح ہے، جس پر اب ان کو اعتبار نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں ان کی یہ تلخ لہجہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ مولانا کیوں ناراض نہ ہو مجھے یہ بتائیں، آپ نے ان کے پلے چھوڑا کیا ہے؟ وہ دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خواہش اور آرزویں پوری نہیں کی گئیں، تو جب آپ خواہشات نہیں پوری کرتے، اور بات پھر وہی ہے کہ جب ایک چیز فری اینڈ فیئر نہیں ہوتی تو اس میں پھر آواز جب آتی ہے تو لگتا ہے ٹھیک ہی آ رہی ہوگی۔ وہ ان کے بیٹے کا الیکشن تھا، وہ کچھ حلقوں میں دوبارہ پولنگ ہوئی، اس کے باوجود وہ ہار گئے۔ نون لیگ کے پاس وہ کل گئے، انہوں نے کہا جی آپ نے بہت دیر کر دی۔ اب اس کے بعد کیا بچا کیا مولانا کے پاس؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ اس پارلیمنٹ کو وہ کیسے کہیں کہ یہ بڑی اچھی ہے؟ اور بات ان کی غلط نہیں ہے کہ جب 2 پارٹیاں مل کے حکومت بنا رہی ہیں اور ایک باہر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کس طرح سسٹم مضبوط ہوگا؟ جو میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو بلیک میل تو کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے ہاں جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ قانون سازی بھی جتنی اللہ کے فضل سے ہوتی ہے وہ ساری اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جو 16 مہینے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ دھڑا دھڑ قانون بن رہے تھے، روز اتنے جناب وہ قانون سازی ہو رہی تھی، وہ اس میں مجھے بتائیں نا آپ کے میرے لیے کون سا قانون اس میں بن گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو لوگ انہیں بھی پتا ہے نا کہ ہم الیکٹ خود ہو کے تو شاید آ ہی نہ سکیں، ہمیں چونکہ سلیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے، تو جو سلیکٹ کر کے ہو کے آتا ہے نا وہ پھر اپنا سوچتا ہے، وہ کسی اور کا نہیں سوچتا، وہ ووٹر کا کیوں سوچے گا؟ یہ تو پہلا الیکشن تھا جس میں کہا گیا کہ یار ساڑھی گل ہو گئی، چھڑو تسی ووٹ نہیں بھی دینا نہ دینا۔ یہاں تک جب چیزیں ہو جائیں گی نا تو پھر یہ ملکوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ چیزیں یہاں تک خراب ہو گئی ہیں، تو ایک فضل الرحمان کی بات اچھی لگے یا بری لگے، یہ اوورآل سننا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوئی، مزید نہیں ہونی چاہیے۔ جی نوید صاحب دیکھیں دعا مولانا صاحب نے جو کہا، ایک تو ارسپیکٹیو آف کہ جی وہ اس وقت ایک سسٹم جو بن رہا ہے اس سے باہر ہیں، تو شاید یہ تلخی ان کی زبان میں اس وجہ سے ہے، لیکن ارسپیکٹیو آف دیٹ آپ یہ دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے؟ کیا جمہوریت اپنا مقدمہ نہیں ہار گئی؟ دیکھیں جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، وہ جمہور پاکستان ہے، لیکن یہاں پہ دیکھا یہ گیا کہ جمہور پاکستان نے جن کے لیے ووٹ ڈالے وہ تو جو ہے وہ تو باہر بیٹھے ہیں۔ تو کیا جمہوریت میں جمہور جس کو ووٹ ڈالے گی اس کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا؟ تو یہ کیسی جمہوریت ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی، جیسے انہوں نے 2018 کے الیکشن کا بھی ذکر کیا کہ اگر یہ مسلسل دوسرا الیکشن اگر اس طرح سے جو ہے وہ تنازعات کا شکار ہو جائے تو وہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہائیبریڈ ریجیم بنائی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایم کی ہائیبریڈ ریجیم 2.0 بنائی گئی، اور اب جو بن رہی ہے وہ اس کو ہائیبریڈ ریجیم 3.0 اگر آپ کہہ دیں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو اگر اس طرح کی ہائیبریڈ ریجیم آپ بنائیں گے اور اس طرح کے تجربات کریں گے تو آپ کون سا پاکستان میں جمہوریت کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں؟ آپ تو جمہور کے نمائندے اگر ایوان میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ایوان جو ہے وہ طاقتور ہوگا، وہ ایوان جو ہے وہ مشکل فیصلے کرنے کے بھی قابل ہوگا۔ یہاں پہ 2 پارٹیوں کا، جیسے مولانا صاحب نے کہا، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جب ایک گورنمنٹ بنائی ہے، ایک کولیشن، ایک ویک کولیشن گورنمنٹ ہے جن میں آپ نے جو ہے وہ عہدوں کی بندر بانٹ کر رکھی ہے، تو اس میں آپ، اور پھر اونرشپ نہیں ہوگی۔ جیسے پچھلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تھا کہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ 16 ماہ جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ اس کے مزے لوٹے، انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی جو ہے آن جاب ٹریننگ کے فورن منسٹر بن کے۔ اس کے بعد جب وہ الیکشن مہم میں آئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نون لیگ پہ ہی برسنا شروع کر دیا۔ تو اونرشپ نہیں ہوگی، تو یہ ایک بہت کمزور گورنمنٹ ہوگی جس کو ہر وقت یہی دھچکا لگا رہے گا کہ ان کے نیچے سے کرسی جو ہے وہ کھینچ لی جائے گی۔ جی عامر صاحب، اس سسٹم نے آن جاب پرائم منسٹر ٹریننگ پہ دیکھا، اس سسٹم کے بھیدی نے کہا
جسے سنجیدہ لے لینا چاہیے. ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں بالکل لے لیتے ہیں. اس سسٹم کے بھیدی نے یہ بھی کہا تھا 2018 میں اس پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے کیونکہ جمہور کے جیتے ہوئے ووٹروں کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا. اس وقت ایک ہائبرڈ رجیم کے ذریعے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم اور اس کی ٹیم بنائی گئی تھی. اس میں نون جیتی تھی, پنجاب سے اسے باہر رکھا گیا تھا. یہ حقیقتیں ہیں اور سب کو ماننی پڑیں گی. جس طرح آئی ایم ایف کے لیے کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف اس ملک میں سارے عامروں کو سب سے آگے بڑھ کے قرضے دیتی رہی ہے. ان کے پیٹ میں کہیں جمہوریت کا درد نہیں ہوتا, انہیں اپنے قرضے لینے ہوتے ہیں. مفادات آئی ایم ایف کے بورڈ پہ جو بڑے ممالک بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیتے ہیں. اسی طرح اس جمہور کے درد میں کمشنر چٹھا کا جو آج الیکشن کمیشن کو دیا گیا بیان ہے, اس کو بھی لے لیں کہ جو پی ٹی آئی کا ایکسکانڈر ہے اس کے ساتھ مل کے جو کیا, یہ ریٹن بیان تھوڑا ہے اور ایویڈنس زیادہ دیا انہوں نے, جو آئے گا بھی سامنے کہ کس طریقے سے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ پی ٹی آئی نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی پھر سے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. لہذا ہم جتنی مرضی سنجیدہ تقریر کر لیں, ہر بندے نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم اور عوام ہم بیٹھ کے وہ فیصل حسین کے بقول پاپ کارن کھائیں, کیوں ہمارے پلے کیا ہے, ہم نے تو آنے والوں کے لیے خرچے اٹھانے ہیں اور ہمارے سے اور کھینچ لیں گے. تو رانا صاحب پاپ کارن دے پیسے بھی نیچے بچنے صحیح ہے, پھر وہ کیسے کھائیں گے. چلیں اور فیصل کو ملنے نے ساڑھے اشرافیہ دا وہی بندہ ہے. فیصل صاحب سب کا بورڈ لیں گے. میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں. جی نوید صاحب آپ کا بھی کامنٹ لوں گی اور فیصل صاحب ظاہر سوال بھی رکھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے واقعی پاپ کارن سب کو کھلا سکتے ہیں, بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں. کوئکلی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. سخت لہجہ ہے ان کی. بہت سے خدشات پارلیمنٹ کو بھی لے کر انہوں نے اظہار کیا اور جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کو بھی انہوں نے لے کر بہت سے خدشات کا اظہار کیا ہے. فیصل صاحب, آپ کے خیال میں مولانا صاحب کے خدشات کتنے جائز ہیں اور ان کی ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کی تو ناراضگی کا بالکل ایک نکاتی ایجنڈا ہے, کوئی اتنے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی سب کی ایڈجسٹمنٹ کی تھی, میری بھی کرتے تھے, میرا قصور کیا تھا, مجھے کیوں نکالا. اب مجھے کیوں نکالا والا جو فارمولہ ہے نا, وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. باقی کوئی جمہوریت کی ٹینشن ہمیں آپ کو لینی نہیں چاہیے. لیکن میں نوید صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی نوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہائبریڈ نظام آیا 2018 میں, پھر ہائبریڈ 1.0 آیا, پھر اب یہ جو ہے وہ 2.0 آ گیا, تو آپ اگلی دفعہ جو آئے گا نا وہ 3.0 آئے گا, اس کے بعد 4.0 آئے گا. ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے 1 پہ کیا کر لیا, 2 پہ کیا کر لیا, 3 پہ کیا کر, تو ہمیں اور آپ کو کڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کڑے نہیں, وہ کھائیں کیا کہتے ہیں پاپ کارن. لیکن عامر صاحب نے جو کل جاسوسی سیریز ایکس آئے گی, X2 آئے گا. جی اتنی جو عامر صاحب نے تقریر کی اس کے بعد تو نہیں لگتا کہ ہم اور آپ پاپ کارن بھی کھا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کچے چنے ہوتے ہیں نا, وہ کچے چنے کھا لیں. اچھا, لیکن کرنا ہم نے انجوائے. جب آپ ایک سسٹم کا پارٹ نہیں بن سکتے, اس کو وہ کہہ رہے ہیں لوہے کے چنے کھا لیں آپ, اس میں